اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین، آج کی ویڈیو میں ہم یہ بتائیں گے کہ آخر درود شریف کا فیض اس کے پڑھنے والوں کو کیوں نہیں ملتا۔ ایسے بہت سارے حضرات ہیں جو اس بات کی شکایت کرتے ہیں کہ وہ درود شریف تو پڑھ رہے ہیں، پر جس طرح مذکورہ فیض بیان کیا جاتا ہے اس فیض سے وہ محروم رہ جاتے ہیں۔ تو آج میں اس ویڈیو میں کچھ نکات بتاؤں گا جن کے سبب لوگ یہ بات کو سمجھ پائیں گے کہ آخر وہ فیض سے کیوں محروم ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلا یہ کہ بغیر اجازت درود شریف کی بہت زیادہ کثرت کرنا۔ اکثر لوگوں میں یہ دیکھا گیا کہ وہ اپنی مرضی سے درود شریف بہت کثرت کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ کچھ علماء کے بیانات سن کے اور کچھ لوگوں کے مشاہدات سن کے اتنے متاثر ہو جاتے ہیں کہ وہ بھی بغیر سوچے اس کا اتنا کثرت سے ورد کرتے جن کا اجازت انہیں کہیں کسی کے پاس سے ملی نہیں ہوتی ہے۔ در حقیقت انسان جب کسی بھی چیز کو بہت زیادہ ذکر کرتا ہے تو اس کے فیوز و برکات باطنی اس پہ منتقل ہونے شروع ہو جاتے ہیں، پر اگر وہ اس چیز کا اہل نہ ہو تو وہ اسے ملتے بھی نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ اتنی کثرت سے ذکر تو کرتے ہیں، پر جو فائدہ انہیں ہونا چاہیے وہ اللہ انہیں دیتا نہیں، کیونکہ ان کا قلب اس کی حدت اور اس کی قوت کو برداشت نہیں کر سکتا۔ لہٰذا اللہ ان کو محفوظ کرنے کی نیت سے انہیں اس کے عمارت و جلیات سے محفوظ رکھتا ہے، کیونکہ وہ مجذوب نہ ہو جائے یا وہ حالت جذب میں نہ چلے جائے۔ دوسرا یہ کہ ورد کے دوران خاص اہتمام نہ کرنا۔ ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ لوگ درود شریف کو چلتے پھرتے بہت کثرت کے ساتھ پڑھتے ہیں، پر وہ باادب ہو کر بیٹھ کو پڑھنا بہت دشواری سمجھتے ہیں۔ بیٹھ کے پڑھنے میں انہیں بہت دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ درود شریف ایک ایسا عمل ہے جو انسان اگرچہ کسی بھی حالت میں کر سکتا ہے، پر جو درود شریف کا اصل فائدہ ہے وہ انسان کو قبلہ رخ ہو کر خوشبوات کا استعمال کر کے مراقبہ کے ساتھ اپنے آپ کو روضہ اطہر پہ حاضر جان کر پڑھنے کا جو انسان کو فائدہ ملتا ہے وہ چلتے پھرتے پڑھنے میں نہیں ہے۔ ہاں، البتہ یہ بات ضرور ہے کہ آپ کچھ تسبیحاں جو ہے وہ مصلی پر بیٹھ کے پڑھ لیں، باقی آپ چلتے پھرتے اس تمام ورد کو پورا کر لیں۔ یہ ایک اچھا طریقہ ہے، مگر چلتے پھرتے بہت زیادہ پڑھنا اور مصلی پر بیٹھ کر کچھ بھی نہ پڑھنا، یہ بھی ایک اہم وجہ ہے کہ انسان درود شریف کے فیض سے محروم ہو جاتا ہے۔ تیسرا اور اہم مسئلہ یہ ہے کہ لوگ درود شریف کو باوضو اور بے وضو دونوں حالتوں میں پڑھتے ہیں۔ اگرچہ یہ شریعت کے اعتبار سے جائز ہے، پر اہل طریقت صوفیاء کرام اولیاء العظام کے نزدیک درود شریف کو کوشش کرنا چاہیے کہ باوضو ہو کر زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے، کیونکہ وہ نور علی نور ہے۔ درود شریف ایک خاص انسان کے اندر روحانی قوت اور ایک کشش پیدا کرتا ہے، اور بعض مواقف میں درود شریف انسان کے سلوک کے مراحل طے کراتا ہے۔ آپ اپنے ذہن سے بتائیں، اگر آپ بے وضو ہوں گے تو کیا آپ کے منازل طے ہوں گے؟ کیا آپ اللہ کو اور اس کے رسول کی روحانیت کو محسوس کریں گے؟ کیا آپ صاحب حاضری و حضوری بنیں گے؟ کیا آپ کی روح کو پرواز ملے گی؟ ہرگز نہیں۔ ان تمام چیزوں کے ہونے کے لیے انسان کو چاہیے کہ وہ باوضو رہے۔ لہٰذا جو لوگ درود شریف کا کثرت سے ورد کرتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ درود شریف کو باوضو جتنی زیادہ ہو سکے پڑھیں۔ البتہ یہ بات ضرور ہے کہ کبھی بے وضو بھی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، پر زیادہ ورد انسان کو باوضو ہو کر وضو کی حالت میں کرنا ضروری ہے، تاکہ وہ درود شریف کے فیض کا مکمل فائدہ اٹھا سکیں۔ آخری اور سب سے اہم نقطہ جو ہے وہ یہ کہ لوگ درود شریف کے معنی مفہوم کو نہیں سمجھتے۔ اکثر اولیاء اللہ مشائخ اعظام فرماتے ہیں کہ درود شریف جب پڑھو تو اس نیت سے پڑھو کہ تم اللہ کی سنت پہ عمل کر رہے ہو۔ بعض علماء اس چیز پر اختلاف بھی کرتے ہیں، پر ان کے اختلاف سے اس کی جو راز ہے اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جب انسان درود شریف پڑھتا ہے تو مشائخ اعظام فرماتے ہیں کہ انسان اللہ کی سنت پہ عمل کر رہا ہوتا ہے، اور اللہ اس پہ 10 رحمتیں برساتا ہے۔ ان 10 رحمتوں کی وجہ سے اس انسان کے ازلی ابدی تمام گناہ ختم ہو جاتے ہیں اور وہ بالکل صاف و شفاف ہو جاتا ہے۔ درود شریف ایک ایسا عمل ہے جس سے انسان کے تمام باطنی امراض کا علاج ہو جاتا ہے، اس کے تمام گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور اللہ کے حضور و مقرب بندوں میں شمار کر لیا جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔